بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جب میاں نواز شریف پچھلی دفعہ حکومت میں آئے، تیسری دفعہ وہ حکومت بنائی انہوں نے، اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ عدالتی تعاون موجود تھا، ان کے کیسز وغیرہ وہ ختم کرنے میں بہت بڑا تعاون ان کو عدالتوں سے ملتا رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں وہ پاناما کے کیس میں آ کے تو بالآخر اٹک گئے۔ ایک مقصد جو حکومت میں آنے کا تھا وہ ایک خواہش کی شکل میں وہ اس وقت بھی بہت زور پہ تھا، اور آج بھی وہ اسی طرح ان کے دل میں موجود ہے، جس کو وہ کسی نہ کسی طرح پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اقتدار تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہر حالت میں یہ واپس ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اس میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے، جس کو وہ کسی نہ کسی طرح ختم کرنا چاہیں گے تاکہ یہ سیاست کے میدان میں دوبارہ نظر نہ آئے۔ اس کے لیے عمران خان کے لیے ابھی بھی بڑے خطرات ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس لٹک رہا ہے، کئی چیزیں ہیں جو کہ یہ توشہ خانہ والے میں انہوں نے قصہ کیا۔ توشہ خانہ مکمل طور پہ کیس کھولا ہی نہیں کسی نے۔ اگر سارے 30 سال کا یا پیچھے کچھ عرصے کا 30-40 سال کا قصہ کھول لیا جاتا تو پتہ لگ جاتا کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں۔ اب وہ جو خواہشات ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ خواہش، اور اس خواہش کو بہت حد تک میاں صاحب کے اوپر بھی حاوی کیا ہوا ہے، وہ مریم نے کیا ہوا ہے۔ مریم جس کی علمیت نہیں ہے، جو نہ فارن پالیسی اور فارن ایشوز کو سمجھتی ہے، نہ ہی وہ انٹرنل پالیسیز کو سمجھتی ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتی ہے کہ یہ حکمران خاندان ہے، جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، حکمران خاندان، اور حکمران خاندان کے ہوتے ہوئے، اس کا ایک فرد ہوتے ہوئے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو بھی آگے وزیر اعظم بننا چاہیے۔ ملک کے مفاد میں یہ ہے یا نہیں، لیکن اس کو بننا چاہیے، اور یہی اس خاندان کی کمزوری ہے۔ اور وہ زرداری خاندان میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ اولادیں جن کو اگر باہر عام پاکستانی کے بچوں کے ساتھ کوئی مقابلے کا امتحان دینا پڑ جائے تو ان لوگوں کو 25,000 روپے کی نوکری لینا مشکل ہوگی، لیکن وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اس خواہش کے تحت جو مختلف حربے ہیں، مختلف طریقے ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ مریم کی جو ٹویٹ تھی وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر کتنا زہر اور نفرت ہے عمران خان یا کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جو اس کی حمایت کرتا ہے۔ کیا ہم افورڈ کرتے ہیں کہ ایسی نفرت کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے پالیں؟ پھر آپ ریاکشن دیکھیں، فیصل وابڈا نے ایک پریس کانفرنس کی، میاں صاحب نے فوراً لندن سے اس کی حمایت کر دی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ لانگ مارچ جو ہے یہ تو خون خرابہ کرائے گی۔ فیصل وابڈا نے اپنے پاؤں پہ ماری کلہاڑی۔ جس طرح باقی کے لوٹے ذلیل ہوئے جو ٹرن کوٹس جنہوں نے کہ دھوکہ دیا عمران خان کو، پارٹی کو، ان میں شاید ایک کی کمی تھی، وہ جا کے شامل ہو گیا۔ اور یہاں یہ بھی میں بات ذکر کرتا چلوں کہ عمران خان اس معاملے میں زیادہ خوش قسمت نہیں ہے کہ جو سب لوگ اس کے ساتھ ہیں، کیا واقعی وہ حقیقی طور پہ اس کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارا طبقہ مفاد پرست ہے۔ میں خود مجھے اس کا ڈائریکٹ علم نہیں تھا، لیکن میں نے حامد میر سے سنا کہ جب یہ وزارت تھی اس کے پاس، عمران خان جب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت اس کے اپنے وزراء میں سے ایک دفعہ 5 وزراء جا کے جنرل باجوہ کو ملے، دوسری دفعہ کہیں 7 جا کے ملے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ جی عمران خان ہماری نہیں مانتا، بات نہیں مانتا۔ آپ فیصلے مشاورت سے کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فیصلہ بالآخر پھر وزیر اعظم کا ہوگا، لیکن ہر کوئی ان میں چاہتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ تو وہ پرابلم اس کے پاس موجود ہے کہ اس کو ایسے پارٹی میں لوگ موجود ہیں جن کی وفاداری نسبتاً کمزور ہے۔ مسائل ہوں گے، لیکن
پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو بالکل بکاؤ مال تھا وہ صاف ہو گیا، وہ اس سے نکل گئے، چلے گئے، جو 100% اپنے مقاصد کے لیے ساتھ۔ اب اس سارے سلسلے میں پرخلوص دوست ساتھ دیں گے وہ تو ہوں گے، لیکن بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی کی خواہشات پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر میاں صاحب کی خواہش ہے یا زرداری کی خواہش ہے کہ ان کے بچے آگے آ جائیں، تو یہ کوئی ذاتی میراث تو ہے نہیں کہ ہم اس طرح چھوڑ دیں۔ سو اس کو کور کرنا، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ میاں صاحب نے یہاں پہ ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہی ہے، عمران خان جو لانگ مارچ کر رہا ہے، در حقیقت یہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے یہ سارا کھیل وہ کر رہا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہمارے ملک میں بڑی اہم ہے، باہر تو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن یہاں بہت اہم ہے، اور اس وقت پہ اور بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ جو پچھلے 6-7 مہینے گزرے ہیں، اس میں افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ کیوں ہوئی ہیں، کس نے کی، اب بہت کچھ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دوری نہیں، قربتیں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام بالکل ایک ہونا چاہیے۔ آپ ٹریک ریکارڈ میاں صاحب کا دیکھ لیں، 5 چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، ہر کسی کے ساتھ ان کا پھڈا اور دوریاں، سیاسی عمل میں بھی دوری اور عوام کے ساتھ بھی دوری، اس وجہ سے کہ میاں صاحب نے اپنے چونکہ ووٹ لے کے آئے ہوتے تھے، انہوں نے ایک علیحدہ نیریٹو لے کے تو اپنے آپ کو افواج پاکستان سے دور کر لینا۔ پچھلے وقتوں میں وہ سازش بھی کرتے رہے، یعنی یہ جیسے ڈان لیکس تھی، اس طرح کے کئی موقع آئے جہاں انڈینز کو کہا، انڈین صحافیوں کو بٹھا کے تقریر کی، 2 قومی نظریے کو بھی ڈینائی کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جناب واجپئی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، یہ جو کارگل کا قصہ ہوا تھا۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں ہاں میں بھی اگر آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہی کہتا، یعنی میاں صاحب کی ہمدردیاں واجپئی کے ساتھ تھیں۔ یہ بھول گئے کہ ایک وقت میں ہماری بھی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا واجپئی صاحب نے، جب انہوں نے سیاچن پہ جا کے قبضہ کیا، اسی طرح کے پرامن کوئی سیاچن پہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہوتے تھے، ایک زبانی ایگریمنٹ کے تحت طے پا چکا تھا کہ سیاچن اس پہ کوئی نہ ان کے ٹروپس ہوں گے نہ ہمارے ہوں گے، اور یہ ایک لائن ہے جو تسلیم کریں گی دونوں سائڈ کے، جناب ادھر بھارت والے قبضے کا کشمیر اور ادھر یہ پاکستان۔ لیکن بھارت نے مکاری کی، اور جب دیکھا اس نے کہ بھئی سیاچن پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو ایک وقت میں وہ اپنی فوج لے کے آئے، آ کے تو قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اگر یہ پیٹھ میں خنجر گھونپیں تو پھر آپ نے اگر کوئی اٹھ کے لے لیا جگہ تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن میاں صاحب کی ہمدردیاں تھیں وہاں، تو یہ آرمی بھی بھگتتی رہی۔ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ اس سٹیج کے اوپر ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جائے، ایک ایشو بن جائے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایک قابل حقدار جس کو کوئی بھی کہ اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی کہیں سے نہ ہو، اگر وہ آپ چیف آف آرمی سٹاف بناتے ہیں تو افواج پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور ملک میں بھی کسی سیاستدان کو، کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا کہ جی یہ فلاں کے لیے اس کے اندر نرم گوشہ ہے یا فلاں کے لیے ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف نے جو 5 دفعہ یہ کام کیا، وہ 5 دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکام رہا، اس لحاظ سے کہ میاں صاحب خود ہی اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ رکھ سکے، اور ایک ایسا کنفیوژن بنا کہ سارے ملک میں کوہرام مچا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے ساتھ مسائل بہت سارے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ میاں صاحب الزام تراشیاں کرتے رہے اور یہ باتیں کرتے رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ میرٹ اور میرٹ پہ جائیں، جو میاں صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ کسی ادارے میں آپ سوچئے، اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ایک دوست کو، سعید اس کا نام تھا، اس کو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ لگا دیا، پہلے اس کو ڈپٹی گورنر لگائے رکھا اسٹیٹ بینک میں، پھر اس کو ادھر، اور وہ شخص وہ تھا جو سعودی عربیہ میں کام کرتا تھا، تو اس کے اوپر وہاں پہ پیسے کے غبن شبن کے کیسز تھے۔
لیکن چونکہ ایسے لوگ ان کے اپنے منی لانڈرنگ کے کام کر سکتے ہیں لہٰذا ان کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو سینیورٹی اور میرٹ ایک جگہ پہ، سینئر موسٹ آدمی میرٹ میں بھی ٹاپ موسٹ ہے۔ یہ باتیں میں نے کوئی فائلیں دیکھ کے نہیں کہہ رہا، میرے پاس کوئی ڈوزیز یا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں اپنے 37 سالہ فوج کے تجربے کی بنیاد پہ میں نے بے شمار آفیسرز ان پہ رپورٹنگ بھی کی ہے، ان کی ٹریننگ بھی کی ہے، ان کو تیار کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے ہیں جو میرے ایک لحاظ سے شاگرد ہیں جو سینئر پوزیشنوں پہ افواج پاکستان میں بیٹھے ہیں، آرمی میں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا اس قوم کے اوپر کہ اگر آج آپ جو ہمارے سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ وہ پروفیشنلی بھی ایک بڑا اچھا ریکارڈ رکھتے ہیں، شریف آدمی ہیں، کوئی ان کی کنٹروورسی نہیں ہے، ورنہ باقیوں کا تو یہ ہوا کہ اس نون لیگ نے سب کو کنٹروورشل بنا دیا۔ کسی کو کہہ دیا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کا ہے، کسی پہ دھبا لگا دیا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، اور پھر دوسروں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے پھر بعض کا کہہ دیا اچھا جی یہ پی ایم ایل این کا ہے۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے، جو اس طرح کے کنٹروورشل قسم کا اگر کسی کو لگایا تو وہ لازماً ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور خاص طور پہ پولیٹیشنز کے ساتھ اس سے کنفرنٹیشن ہونے کے چانسز ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی افواج کی بھی عزت بحال کریں، ان کا اور عوام کا اعتماد بحال کریں۔ آج بدقسمتی سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہو کے، اور خاص طور پہ سیاستدان یہ الزام تراشیوں سے باز نہیں آتے اور افواج کے اوپر بیہودہ الزام لگا کے عوام کے موڈ کو، سوچ کو خراب کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس سٹیج کے اوپر یہ سچویشن روکی جائے، ورنہ ہمارا دشمن باہر سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔